तो ये असल कुंडा, तो ये मिट्टी का जो बर्तन है ना, वो गहरा बर्तन मिट्टी का जो होता है ना, उसको कुंडा बोलते हैं। तो अब ये क्या है, अंदर में जो है वो खीर है तो पूरी है, इसको खीर बोलते हैं हम लोग, मेमन लोग इसको खीरज बोलते हैं, खीरज। असल कोरी मिट्टी में अगर ये जमाई जाए ना खीर, तो वो टेस्टी बनती है। तो किसी ने, हो सकता है मशहूर आदमी ने नियाज की होगी जब ये, तो वो समझदार होगा, उसको तजर्बा होगा, उसने कोरी मिट्टी में ये खीर जमाई होगी, तो यूं वहाँ अतराफ में कोरी मिट्टी में जमाना शुरू हुआ होगा, तो यूं इसका नाम पड़ गया होगा कुंडा, मेरा गुमान है। तो अब लोग ये नहीं कि वो भेड़ चाल बस वो जो कुंडा कुंडा कर रहे हैं वो कुंडे में रखते हैं। तो ये जैसे ये कुंडे पालिश वाले हैं जो इस वक्त मेरे पास है ना, इसमें जमाने से तो इसमें जमाई गई है, शायद ऐसा ना हो, वो जमी हुई डाली होगी पकाकर, वल्लाहु आलम। तो इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो वो कोरी। अब भी मतलब ये जो किचन वाले और जो खीर देते हैं छोटे छोटे बर्तनों में, तो वो जमा कर उसमें कुंडी, छोटे छोटे कुंडे होते हैं उसमें, तो वो टेस्टी होती है। इस तरह के कुंडे कोरे हो सकता आते भी ना हो, कम आते हो, अब इसका रवाज कम हो गया ना मगर मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल का। तो कुंडे में हो या स्टील के बर्तन में हो या एल्यूमिनियम के बर्तन में हो, जिसमें चाहे खा सकते हैं, कांच के बर्तन में भी खा सकते हैं, कोई इसकी कैद नहीं है, सारा साल खा सकते हैं, एक ही दिन खा सकते हैं, ये भी कैद नहीं है, घर से बाहर नहीं निकाल सकते, ऐसी भी कोई कैद नहीं है, चाहे घर में खाएं चाहे घर के बाहर निकालें, कहीं भी ले जाएं, किसी को दें लें, सब शरीयत के दायरे में जो भी रहकर करेंगे सब जायज़ है, तो कार सवाब। पंजाब में हमारे घर में भी हर साल एक पाव बढ़ाते हैं, एक पाव बढ़ाते हैं, सही जाना जाता है कि एक साल हर साल एक पाव बढ़ाना ही बढ़ाना है। नहीं, ये अगर वाजिब कर लेंगे अपने ऊपर ये तो गलत है। वैसे अगर यूं क्या चलो भाई एक पाव बढ़ा लिया करेंगे तो ये तो फिर कम बढ़ाना हुआ, कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पाव भर की नहीं बढ़ रही। नहीं, मन्नत भी इसकी मन्नत वो मन्नत नहीं है, जैसे कि कहा कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो नियाज करेंगे, आइंदा साल पाव भर बढ़ा देंगे, तो ये नज़र शरई नहीं कहलाती। नज़र शरई और चीज़ है, उसकी अलग तफसील है, शरई मन्नत ये नहीं है। ये बस वो बुजुर्गों की नज़रों नियाज अदबन बोलते हैं, एक्चुअली ये फातिहा है, फातिहा। तो अपने जैसे अजीज़ों का हम फातिहा करते हैं, तो बुजुर्गों को के फातिहा को अदबन नियाज नज़र इस तरह कहते हैं, जैसा कि बैठ जा, बच्चे को बोलते बैठ जाओ, और कोई बड़ा है तशरीफ़ रखिए, माना एक ही है। तो इसी तरह वो फातिहा और नज़र नियाज इसको यूँ समझ लीजिए। तो अगर ज़रूरी समझा के नहीं करेंगे तो गुनाह होगा, तो फिर ऐसा समझने वाला खुद गुनाहगार है। तो वो शरीयत पर इफ्तरा किया कि इसको इसने वाजिब करार दिया, वाजिब नहीं है ये, करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, सवाब का काम है। कोई ज़िंदगी में कभी खीर पूरी नहीं की उसने, तो उसको कोई क़यामत में उसे इसका एहतिसाब नहीं है कि तुमने क्यों नहीं की, तो कोई अजाब होगा, ऐसा नहीं है, नहीं की। हाँ, जिसने नाजायज़ समझ कर हर साल खाई तब भी वो गुनाहगारी है, तो इसको नाजायज़ कहने की वजह नहीं है, और वाजिब कहने की भी कोई वजह नहीं है, ना वाजिब है ना ये नाजायज़ है, जायज़ काम। जैसे बिरयानी खाना भी तो जायज़, इस पर कोई कलाम नहीं करता। शादियों में बिरयानी ही पके और 20 तरह के आइटम है पके, इस पर कलाम कभी कोई नहीं करता। ये खीर पूरी, तो खीर पूरी की निस्बत दरअसल आले रसूल से, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, वलियों के सरदार से, आशिकाने अहले बैतो सहाबा, हम तो आशिकाने सहाबा भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आशिकाने अहले बैतो सहाबा, ये इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नियाज करते हैं, तो शैतान जो है बाज़ औक़ात वसवसे डालता है, ये क्यों, तो इसकी दलील क्या, तो हमेशा एक उसूल याद रख लें कि किसी चीज़ के अदम जवाज़ की दलील ना होना खुद दलील जवाज़ है। इन्हें शरीयत ने जिसको नाजायज़ नहीं कहा वो जायज़ है, वरना तो बहुत सारी बातें नाजायज़ हो जाएंगी। माइक पर बोलना शरीयत ने कब कहा कि माइक पर बोला करो, तो जायज़ है ना, मना भी तो नहीं किया। सिर्फ ये सारा सिस्टम ही नया है, इसलिए वो खीर पूरियाँ ही क्यों नाजायज़ हो जाए, जायज़ है, कार सवाब है। अल्लाह करे कि हम जिंदगी भर ये बरकतें लूटते ही रहें। लोग 22 रजब के कुंडों की शरई हैसियत पूछते हैं, तो 22 रजब के कुंडों की कोई शरई हैसियत नहीं है, लेकिन लोग तबर्रुकन व तयम्मुनन, और जिस तरीके से 22 जमात सानी की नज़र है दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इसी तरीके से 22 रजब के कुंडे हैं जो मंसूब हैं इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से। इसमें लकड़हारे की कहानी पढ़ना वगैरह ये कोई कहीं पे कोई ये रिवायत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अलबत्ता अगर आप इस दस्तरखान की जो अज़मत है, इसकी जो खैर व बरक़ात है, इससे बेहतर तौर पर आप जो है बहरामंद होना चाहते हैं, तो आप पहले हदीस किस्सा पढ़ें और उसके बाद जो है ज़ियारत अमीनुल्लाह
इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ें, यकीनी तौर पर वो आपके लिए बायस खैर व बरकत होगी। बहुत से लोग मसलन ये कहते हैं, ये असल में हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में ये ज़माने कदीम से जो है ना ये कुंडे जो हैं वो जो है इसकी नज़र होती है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की। और शायद एक रीज़न ये भी हो कि इस दिन मौला अली अलैहिस्सलाम का एक सख्त तरीन दुश्मन जो है वासिल जहन्नम हुआ है, तो उसकी खुशी में भी जो है वो बहरहाल हम जो है ये नज़र दिलाते हैं मौला की। तो ये नज़र अपने आप में ख़ुद खैर व बरकत रखती है, लेकिन इसमें लकड़हारे की कहानी का कोई वजूद नहीं है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हदीस किस्सा सब घर वालों को लेकर बैठे हैं, लोबान वगैरह, बखूरात और जो खुशबू वगैरह जो है उससे पहले घर को मुअत्तर करें, हलाल की कमाई का खाना हो, खीर पूनियाँ जो भी होता है दस्तरखान पर, और उसके बाद जो है हदीस किस्सा और उसके बाद ज़ियारत अमीनुल्लाह इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के लिए, फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की नज़र दीजिए, ये आपकी नज़र हो जाएगी। कि अहले बैत के नाम के ऊपर बहुत से हमारे यहाँ नज़र का सिलसिला जारी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका रब्त शहादत से हो, इमाम की शहादत से नहीं है, बल्कि ताकीद की गई है कि तुम मोमिनीन की दावत करो। लिहाजा मोमिनीन ने, वो भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि उसके बाज़ हिस्सों में है कि कूड़े की नज़र करते हैं। नवाबीन के ज़माने से ये रस्म चली आ रही है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के रूह अतहर को हदिया करते हैं और शीरीनी वगैरह बना के मोमिनीन को खिलाते हैं। खिलाने की ताकीद की भी। एक भाई ने क्वेश्चन किया कि मट्टी के बर्तनों में खीर वगैरह पकाना, इसकी नियाज वगैरह करना कैसा है मट्टी के बर्तनों में ख़ास तौर पे। तो मैं आपको बता रहा था कि पहले तो एक ये तस्वुर सही समझ लिया जाए कि शरीयत इस चीज़ को मना नहीं करती है कि ज़िंदा आदमी के अमल का फ़ायदा मुर्दे तक पहुँचता है। अब अगर आप इसाले सवाब की गरज से कोई नेक अमल करते हैं और वो सवाब उस तक पहुँचे, ये शरीयत हमें तस्वुर दे रही है, तो बिल्कुल पहुँचेगा। आम आदमी के लिए जो खाना वगैरह पका के खिलाया जाता है उसको फातिहा कह देते हैं, और किसी बुज़ुर्ग के लिए, बुजुर्ग शख्सियत के इसाले सवाब की गरज से कोई खाना वगैरह खिलाया जाए तो उसको अदबन नियाज कह दिया जाता है। तो चूँकि इसाले सवाब का तस्वुर शरई तस्वुर है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से खुद हमें हासिल हुआ है, तो इसमें तो कोई हरज नहीं है। लेकिन ये क़ुयूदात लगाना कि जी मिट्टी के बर्तन में होगी या मिट्टी के कूंडों में होगी, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस कमरे में पड़े हैं उसी में खाना होगा, दूसरी जगह ले जाना मना है, या बाज़ लोग कहते हैं जी बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नियाज़ है, इसे मर्द नहीं खाएंगे। ये तमाम इजाफे हैं, और अगर इनको लाजिम व ज़रूरी समझ के किया जाए तो नाजायज़ भी है। लाजिम व ज़रूरी समझ कर, अगर लाजिम व ज़रूरी नहीं समझते, नज़रिया यही है कि चाहे कांच के बर्तनों में करें, चाहे मिट्टी के बर्तन में रखें, चाहे कहीं पर भी सब जायज़ है, लेकिन चले मिट्टी के बर्तन किसी ख़ास वाक़े से निस्बत की बिना पर, किसी ख़ास वजह से ये लोगों में रवाज जारी हो गया, वो कर रहे हैं और दूसरे को नाजायज़ नहीं समझते हैं, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लाजिम व ज़रूरी समझें कि मिट्टी के बर्तन में ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता, ये गलत होगा। तो खुलासा कलाम ये है कि बाज़ औक़ात हम समझते हैं शायद नियाज जो है या फातिहा वगैरह खाना है, ये गैरुल्लाह के लिए होता है, ये गैरुल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह के लिए है। खाना अल्लाह के लिए खिलाया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा ही मकसूद होगी। सिर्फ क़स्द इरादा पीछे ये अगर हो कि खाना हम अल्लाह ताला के लिए खिला रहे हैं, लेकिन इसका जो सवाब मिलेगा अल्लाह ताला इसमें से फुला मुर्दे को भी हिस्सेदार बना दे, इसमें शरन कोई हर्ज नहीं है। नेक अमल सिर्फ अल्लाह के लिए होगा, याद रखें। हाँ, उसे हम मंसूब कर देते हैं कि भाई ये सारे सवाब किसके लिए कर रहे हैं, फुला के लिए। तो मकसूद होता है कि सवाब का पहुंचने का या भेजने का क़स्द इरादा फुला के लिए है, लेकिन वो अमल किस लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, तो इसमें शरन कोई हर्ज नहीं है। जैसे कुर्बानी के जानवर अल्लाह के लिए करते हैं, लेकिन हम कुर्बानी के जानवर पर जो कुर्बानी करने वाले हैं बाज़ औक़ात उसका नाम जिक्र करते हैं, ये बकरा किसके लिए है जी, वालिद साहब के लिए, ये बकरा किसके लिए, वालिदा के लिए। तो ये नाम खाली जिक्र कर देना या बकरे को किसी की तरफ मंसूब कर देना, इससे तो हराम नहीं हो जाएगा। मकसूद ये होता है कि वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और जिसकी वो मिल्कियत में है या जिसके इसाले सवाब के लिए कर रहे हैं उसकी तरफ हम मंसूब कर देते हैं, तो ये एक अलग चीज़ होती है। इसको समझ, ये उर्फी नाम है, मशहूर हो गया कूंडे। असल चीज ईसाले सवाब। असल चीज क्या है, ईसाले सवाब। ऊंची कहिएगा, ईसाले सवाब। ये कूंडे का लफ्ज लोगों में इंडिया में मशहूर हो गया, क्यों कि वो कच्चे मिट्टी के बर्तनों में करते थे कूंडे में, तो उसका नाम कूंडे पड़ गया। असल चीज क्या है, फिर कहिएगा एक बार और। 11वीं हो, 6ठी हो, सोयम, 10वां, 20वां, 40वां और बरसी, ये सब ईसाले सवाब के नाम है। असल चीज ईसाले सवाब। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईसाले सवाब के लिए ये किए जाते हैं। हजरत की तारीख 22 नहीं है, 15 रजब। क्या है, 15 रजब। लोगों में जो बात कहानी मशहूर है, जिसकी वजह से असल निज़ा है, वो ये कि 22 रजब तारीख है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, जो सहाबी है।
تو مشہور یہ ہوا کہ شیعہ ان کے وفات کے دن خوشی مناتے ہوئے چھپ کر یہ کھیر وغیرہ پکاتے تھے کچے برتنوں میں، بعد میں وہ برتن ضائع کر دیتے تھے اور اندر بلا کے کھلاتے تھے، باہر نہیں کھلانا، پتہ نہ چلے۔ مشہور یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا لوگوں میں شبہ آ گیا اگر حضرت امیر معاویہ کی دشمنی میں ہو رہا ہے، ان کے خلاف ہو رہا ہے، تو ایسے کسی ایصال ثواب سے ہمارا تعلق، ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب ہر مومن مرد ہر مومن عورت کو پہنچا، تو اس میں سب آ جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی تاریخ 15 رجب ہے، 22 نہیں، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ایصال ثواب کرے، امام جعفر صادق کو بھی ایصال ثواب کرے، لیکن یہ شرط رکھنا کہ برتن خاص ہوں گے، اندر کھانا ہے، باہر نہیں کھانا، ایسی کوئی شرط ہمارے ہاں نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں کہ صرف کھیر ہو، پوری ہو، کوئی چیز بھی ہو اس پہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی خاص چیز اس کے لیے ضروری نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال وہ فتوحات اسلام میں ایک خلا پیدا کر گیا۔ ان کے انتقال پر دشمنان اسلام خوشیاں منانے لگے، اور چونکہ ان کا انتقال 22 رجب کو ہوا تو 22 رجب کو معاشرے میں ایک رسم جو رسومات، خرافات اور بدعات کی ایک لڑی ہے، یعنی کنڈوں کی رسم، یہ کنڈے پکائے جاتے ہیں اور اس کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 22 رجب کو پیدا ہوئے، حالانکہ مستند تاریخی حوالوں اور ریفرنسز سے یہ بات ثابت ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 8 رمضان المبارک کو ہے۔ در حقیقت یہ رسم بد، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر دشمنان دین، دشمنان اسلام کی ایک سازش ہے، اس سے ہم اجتناب بھی کریں، احتراز بھی کریں۔ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، محض یہ دلیل کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کرتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے پایا ہے، یہ تو دلیل مشرکین کی تھی۔ ماہ رجب میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے کے اور لوگ اس کو ضرور کرتے ہیں۔ وہ ایک بہت معروف رسم کہہ لیں، بدعت کہہ لیں، یا اس کو آپ کی خرافات کا حصہ دے لیں، وہ ہے کنڈے کی رسم۔ کنڈے کی رسم 22 رجب کو بہت سارے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن دین سے محبت ہے، دین کی درد ہے، وہ لوگ کسی کو دیکھا دیکھی سازش کا شکار ہو کے کم فہمی کی بنیاد پہ کنڈے کی رسم کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ کنڈے کی رسم ادا کرتے ہیں انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ کنڈے حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں، حالانکہ ان کنڈوں کی رسم کا حضرت امام جعفر صادق سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے امام جعفر صادق کی پیدائش ہے رمضان سن 80 یا 83 ہجری، اور آپ کی پیدائش ہے شوال 148 ہجری، تو رجب میں نہ ان کی پیدائش ہے اور نہ ہی رجب میں ان کی وفات ہے، تو 22 رجب کے معاملے کا ان سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ ہے 22 رجب سن 60 ہجری، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رجب سن 60 ہجری کو ہے۔ اصل کیا تھا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور شریعت کے باغی ہیں اور اہل تشیع ہیں، ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر رات کو چھپ کر یہ حلوے اور مانڈے پکا کر خوشی کی ہے۔ اہل و سنت کا زور تھی، طاقت تھا، اتنی ہمت نہیں تھی کہ اہل و سنت کے سامنے اعلانیہ طور پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر خوشی بنائے، اس لیے خوشی بنائی لیکن چھپ چھپ کے بنائی۔ اسی وجہ سے شاید آپ کے بھی علم میں ہو، ایک عرصہ تک یہ رسم رات کو ادا کی جاتی رہی۔ لوگ کہتے تھے کہ کنڈے صبح فجر کی اذان سے پہلے پہلے پکانے اور کھانے ضروری ہیں۔ اس کی بنیاد کیا تھی کہ اہل تشیع اور روافض امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر یہ رات کی تنہائی میں اور رات کے اندھیروں میں اس رسم کو بنایا کرتے تھے، لیکن جب سے شیعت نے زور پکڑا یا یوں کہہ لیں اہل سنت کے ایمان میں کمزوری آئی اور اپنے عقائد کا تحفظ چھوڑا ہے، اس وقت سے اب دن کو اعلانیہ طور پر بھی کنڈوں کی رسم شروع ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایسا عمل ادا کرنے کی توفیق دے جس سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے محبت کا ثبوت ہو، اور ہر ایسے عمل سے بچنے کی کوشش کریں کہ جو ان سے دوری کا سبب بنے یا تاثر یہ پیدا ہو کہ یہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والے نہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ دی نہ پیدائش ہے اس مہینے، نہ کوئی وفات ہے، کوئی اس دن نہ 22 رجب نہ ان کا کوئی جوڑ نہیں، نہ سنی کتاباں نہ شیعہ کچھ بھی نہیں، بالکل ایک گل بناوٹی ہے۔ در پردہ جڑا سی پکی جو بھی کوئی نہیں، مگر بہرحال مشہور روایت ہے تاریخ دی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت 22 رجب نو ہوئی،
اس تو شیعہ لوگ اپنی جگہ تے انہوں نے سمجھ کے وہ ایک بہت خراب آدمی سی، انہوں دی موت ہوئی تے عید دا دن جشن دا دن مناؤندے بھی پوڑیاں ہون حلوے ہون کھاؤ پیو کچھ کرو، در پردہ گلا ہے۔ اور امام جعفر صادق بالکل کوئی شیعہ بھی بھرا میری مدد کرے بخاوے بھی انہوں دی پیدائش ہے گی، انہوں دی موت ہے گی کوئی نہیں، رجب نہ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت معاویہ رضی دی موت دا قصہ جڑا وہ بالکل تاریخی ہے، وہ پر تنگا شروع ہوا، مگر یہ گل اگر ننگی کر دے تو پھر جڑے سارے سادہ سنی انہوں نے کہاں رلنا سی، یہ تو اسی طرح جہاز پھس سکتے سی نا، بے نیاز آ برکت آ جڑا دعا ہوگا وہ سارے کام ٹھیک ہون گے، بلکہ نال زمیمہ رابطہ کہ امام صاحب نے آگا وہ مشکل نہ حل ہو، برابر سوجی پاوے برابر کھنڈ برابر کیو تے دن قیامت میں مینوں پھڑ لے، ایسی گلاں کو عوام تے واہ 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 کئی چھاپ دے ہو جائے تو بیوقوف لوگ نہ کہ جی نہ مراد پوری ہونی نہ کوئی گل ہے۔ اگر کوئی مشکل ہے مصیبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے پکارو، اللہ مشکل حل کرنا، ہر زمانے سننے والا، خیرات کرنی وہ نا تے کرو۔ تو ایک کنڈے کچھ نہیں، کنڈا خود لفظ ہندوستانی ہے، امیر میرائی لکھنوی نے شروع کیا، اور تو پہلے نہ کوئی شیعہ کر رہا نہیں کوئی نہیں، اس شاعر نے موعظہ مصفح ناطق بنایا 16 صفحے کی ایک نظم جھوٹھی کہانی لکڑ ہارے دی، وہ لوگ پہلا پڑھتے آئے اس نیاز کے موقع دے، قصہ جھوٹا۔ مفتی عنایت علی مرحوم ہو چکے، شیعہ عالم جی ریاست میر پور خیر دی، میرے سامنے میں آگیا مفتی صاحب کی قصہ، انہوں نے آخیا مولوی صاحب کریے، حق دسنا بہت مشکل ہے، سارے ریاست کے نواب بھی یہ کرتے تھے، وہ میر جڑے سے انہوں نے دیگاں پکائیاں مجمع لگا سی بیٹھے، انہوں کا باپ بھی بڑھا بیٹھا سی، میں انہوں کی ریاست کا مفتی سی، میرا برات اتر دی، انہوں نے مینوں ہی پوچھ لے کہ مفتی صاحب یہ کنڈے شنڈے جڑے کی ہے؟ مفتی صاحب آخیا بالکل اسے سمجھو جو میں پولیس رات پہ کھڑا کہ ہوں سچ دس دیں تو ریاست تو چھٹی ہو جانی، یہ اینا خرچہ کر دے جی سچ نہ دساں تو دین گیا۔ میں پھر دلیری کر کے آخیا نواب صاحب سب جھوٹ ہے، نہ کوئی لکڑ ہارا نہ کوئی گل ہوئی ہے، نہ کنڈیا کا کوئی اثر ہے، وٹ متے غیر اگ لگی ہوں۔ میں بعد چھوڑ کے چلا گھر جا کے میں اپنا بوریا بستر بن لیا، میں ریاست سے خراج جاؤ نکل، مگر بعد جانے اللہ نے ایڈی مدد کی، میں آپ انہوں کو پوچھا تو سنیا کہ بابا جڑا سے انہیں آخیا لانت ہے تھوڑے جمن کہ ایک عالم رکھا تو انہوں جی پوچھا انہیں سچ دستا تو غصے کرتے پھر عالم وہ کہے جو تھی جھوٹ سچ بول دے، کی فائدہ اس عالم کا جو انہیں صحیح نہیں دس، کہڑی گل ناراض ہوتی، میرا وظیفہ ہور وقت گیا، مینوں ترقی ہوئی اس بابے دے لعنت پاؤں کہ عالم کو حق سنیا کرو، اپنی مرضی دیا گلاں منہ کروانیاں پوچھنے کی لوڑ کہڑی، وہ تو اگے تھی سمجھی بیٹھے۔ تو ایک قصہ جڑا نا ایک کنڈیا شونڈیا کا بالکل کوئی شاید نہ سیاں چاہے نہ سنیا کچھ بھی نہیں، کھان پین کا ٹوک۔ کنڈے بہرحال میں سمجھتا ہوں اس کا نام ہی آپ کو بتا رہا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ دن کو عربی میں کیا بولتے بتائیے؟ شریعت میں ہر چیز عربی میں نا، عید الفطر عید الاضحیٰ یہ الگ بات ہے، رمضان میٹھی عید اور تیز عید بولتے ہیں اس کو، یا بقرے قربانی کی عید اور فطرے کی عید، لیکن اس کے نام ہے عربی میں، اس کے احکامات موجود ہے شریعت میں، عید کو جانا، جانے سے پہلے کیا کرنا، آنے کے بعد کیا کرنا، عید الاضحیٰ میں کیسا اور عید الفطر میں کیا فرق ہوگا، فطرہ کب دینا، ان کے مسائل بھی۔ یہ کنڈے اگر شریعت میں اس کا رتی برابر بھی مقام ہوگا تو مجھے صرف کوئی ایک آدمی جو اس کو مناتا ہے، میں اس کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں اس عمل کو، وہ بتا دے تو میں بھی کل سے منانا شروع کر دوں گا، صرف عربی میں بتا دے۔ دیکھیں اسلام میں ہر عمل ہر رکن عربی میں ہے، کوئی بھی اٹھا لیجیے، یہ الگ بات ہے کچھ چیزوں کو ہم جیسا کہ نماز عربی لفظ نہیں ہے، لیکن اس کا مکمل عربی لفظ جو قرآن اور حدیث میں سینکڑوں ہزاروں بار آیا صلاح ہے نا، لیکن الگ بات ہے کہ ہندوستان میں اپنی سہولت کے لیے ہم اس کو نماز بولتے ہیں، نماز کھانا جھکنے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن عربی موجود ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو اگر نماز بھی بولے صلاح بولے مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ جی، لیکن جب بھی شریعت کی اصطلاح میں آئے گا تو آپ کو صلاح ہی لکھنا پڑے گا، وہاں نماز نہیں بول سکتے، لیکن موجود ہے نا، تو ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں موجود ہیں ہم دوسرے نام سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، روزہ جیسا ہے، صوم ہے لیکن روزہ بولتے ہیں، لیکن یہ کنڈوں کو کیا بولتے ہیں بتائیے عربی میں؟ اگر یہ ہے ثابت تو عربی میں ہونا چاہیے، شریعت کی کوئی بھی چیز آپ عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں بولتے تھے۔ یہ کنڈے تو فارسی بھی نہیں ہے، چلیے اگر کوئی فقہ سے ثابت کرنا چاہے، حنفی فقہ بھی فارسی میں ہے، تو فارسی میں بھی نہیں ہے۔ یہ کنڈے کیا ہے؟ وہی آپ کے کنڈے جس میں آپ جھاڑ لگاتے ہیں، یہ کنڈے ہے وہ، ہاں یہی کنڈے ہے وہ جس میں آپ جھاڑ لگاتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ جھاڑ لگانے کی چیزوں مسلمان کھانے کھاتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک، یہی کنڈے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیے کنڈوں کے تعلق سے کوئی حقیقت تو نہیں ہے، یہ کوئی تہوار بھی نہیں ہے اسلامی اعتبار سے، یہ سخت قسم کی بدعت ہے، اور یہ مسلمانوں کے حکمراں، ان کے عمراء اور صحابہ سے نفرت اور بغض نکالنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، پھر یہاں کیسے رائج ہوا، دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کنڈوں کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ شام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جن کو جو ہے حسین جو ہے رضی اللہ عنہ نے بہرحال اپنے حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جو خلافت کو بہرحال دے دی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو ہے ان کے بعد یہ جو ہے مکمل مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے۔ جب مکمل مسلمانوں خلیفہ بنے تو انہوں نے بہت سخت نظر رکھی ان لوگوں پر جو اسلام کے اندر درار ڈالنا چاہتے تھے، جن لوگوں نے عثمان بن عفان کے ساتھ جو سلوک کیا، جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خارج جو تکلیف پہنچا رہے تھے، انہوں نے سبائی اور خارجوں پر بڑی کڑی نظر رکھی اور اتنا سخت ان پہ معاملہ کیا کہ ان کے دور خلافت کے اندر تقریباً ایسی تحریکیں خاموش ہو گئی، چونکہ یہ کئی زمانے سے ایک سخت قسم کے جو حکمران تھے، اور صلاحیت ہوتی ہر آدمی کو صلاحیت ہوتی جو اللہ دے رکھتا ہے، ان میں وہ صلاحیت بہت تھی حکمرانی کی اور لوگوں کو گرفت میں رکھنے کی، ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے اپنے آپ میں اور بہترین حکمران تھے یاد رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی کافی عہدوں پر یہ رہے، اور آپ کے بعد بھی خلفاء راشدین کی تمام کے زمانے میں یہ کافی بڑے بڑے عہدوں پر رہے۔ اب یہ بن جاتے ہیں اکیلے مسلمانوں کے سول جس کو کہیں گے حکمران،
گیا، لیکن ان لوگوں کے لیے جو خوارجی ہے یا اسی طرح جو باطینیہ تھے یا اسی طرح سبائی تھے، ان کے لیے تو یہ ڈکٹیٹر تھے، کیونکہ ان کو تو انہوں نے بالکل گردن پہ لا کے چھوڑ دیا تھا، بالکل پکڑ کے رکھا تھا کہ کوئی سازشیں نہ رچے. اس طرح سے انہوں نے عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب کے زمانے میں پورا اضطراب پھیلا دیا تھا پورے مسلم ممالک میں. اب ہوتا یوں ہے کہ ان پر ایک اٹیمپٹ کیا جاتا ہے مرڈر کا. یہ اٹیمپٹ ایک ہی دن میں کیا جاتا ہے 3 صحابوں پر، عمر بن خطاب، ٹھیک ہے، معاویہ بن ابی سفیان، ٹھیک ہے، اور ایک عمرو بن عاص. 3 پہ کیا جاتا ہے. عمر بن خطاب شہید ہوتے ہیں، 2 بچ جاتے ہیں. مطلب اتنا پلان تھا یہ کہ 3 سٹیز میں، ایک ہے اس میں سکندریہ میں، الیگزینڈریا میں، ایک ہے شام میں اور ایک ہے مدینہ میں، 3 اٹیک ہوتے ایک ہی وقت فجر میں. تو عمر بن خطاب شہید ہوتے ہیں اس اٹیک کے اندر. یہ پلان اٹیک تھا لوگوں کا. مطلب یہ لوگ جو سبائی تھے بہت دنوں سے پلان بناتے تھے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا، خارجی. ٹھیک. تو بہرحال عمر بن خطاب اور عمرو بن عاص اس دن فجر میں لیٹ ہو گئے، وہ نہ آ سکے. ٹھیک ہے، کوئی اور تھا ان کی جگہ جس پر حملہ ہوا، اور فجر اندھیرے میں ہوتی تو دیکھا نہیں گیا. اس کو یقین تھا کہ عمری ہوں گے، اور جو ہے اسی طرح ان پر حملہ ہوا، لیکن یہ حملے کی سازش پہلے ہی کھل گئی اور حملہ آوروں کو سزا دے دی گئی. اب اس کے بعد ان کے زمانے میں یہ چلتا رہا. اس کے بعد یہ اپنی طبعی موت مرتے ہیں. جب یہ انتقال کرتے ہیں تو وہ دن ہوتا ہے 22 رجب. جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو 22 رجب تھی. یہ بات تاریخی حوالوں سے ثابت ہے. اب ان لوگوں کو جن کو معاویہ سے دشمنی تھی، جس نے اتنا کڑا ان پر پہرا لگا دیا تھا، جو عثمان بن عفان کے دور میں عثمان بن عفان کی نرمی اور ان سے حسن سلوک نے ان کو سر چڑھا رکھا تھا. اللہ انہوں نے تو ایک اچھے اس سے کہ مسلمانوں کا خون میں اپنے ہاتھوں پہ نہیں لینا چاہتا ہوں، چاہتے تو عثمان بن عفان اپنے زمانے میں ان کو کرش کر کے برباد کر کے رکھ دیتے تھے، لیکن یہ سوچ کر کہ مسلمانوں کا خون میں نہیں کرنا چھوڑ دیا. لیکن علی بن ابی طالب نے اور اس کے بعد کے خلیفاؤں نے ان کی بہت بری حالت کی یاد رکھی. خود علی بن ابی طالب کو جو یہ بڑا مانتے تھے، علی بن ابی طالب نے ان خارجیوں کو ہزاروں کی تعداد میں مارا اور قتل کیا، اور سبائیوں کو. بہرحال اب خوشی تو منانا ہے، خوشی تو منانا ہے. کیسے منائی جائے؟ کہ تو جس کو ہم کہیں گے سنیوں کے سمندر میں ایک اچھے پانی کی اس میں گندی مچھلی تو پکڑی جاتی ہے نا. تو ان لوگوں نے جو سبائی تھے، خارجی تھے، خوشی منانے کا طریقہ نکالا. کہا خاموشی سے خوشی منائی جائیں گی، پردوں کی آڑ میں مٹھائیاں بنائی جائیں گی، وہیں کھائی جائیں گی، وہیں ہاتھ دھو کر باہر نکلا جائے گا تاکہ عوام میں خبر نہ پہنچے کہ خلیفہ کی. اب ظاہر خلیفہ کا انتقال اور مٹھائی کی دکان پہ رش ہو جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. جیسا رزلٹ آئے تو مٹھائی کی دکان پہ رش ہو جاتا ہے، تو آپ کو 10 کا رزلٹ 12 کا رزلٹ آئے تو پرابلم ہو جائے گا، کہاں لے جا رہے ہیں مٹھائی، کون ہے یہ منافق، سمجھ میں آ جائے گا نا. تو مٹھائی گھر میں بنائی جائے، خاموشی میں بنائی جائے، گھر کے پردوں میں بنائی جائے، وہیں خاموشی سے پلا کر کھائی جائے، اور وہیں ہاتھ دھویا جائے، اور اس مٹھائی کو وہیں ختم کر دیا جائے تاکہ باہر نہ پتہ چلے اندر کیا ہوا ہے. یہ تھا وہ خوشی جو صحابہ کی وفات پر منائی گئی. افسوس امت مسلمہ نے اس رسم کو ہو بہو کاپی کیا، ہو بہو کاپی کیا. کنڈا جب جہاں بنتا ہے وہاں پردے لگا دیے جاتے ہیں. خاموشی میں بنتا ہے، کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، چونکہ بچے ہاتھ ڈالیں گے باہر لے جا سکتے، مٹھائی معلوم ہو جائے گا. وہی طریقہ جو خارجیوں نے اپنایا تھا اور سبائیوں نے خوشی منانے کا، وہی ہے. خاموشی میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اس کی انویٹیشن نہیں چھپتے، آ جائیے کنڈے، آ جائیے کنڈے. لوگ خاموشی میں آتے ہیں، وہیں کھانا کھاتے ہیں، بچاؤ وہیں جمع کر کے رکھ جاتا. اور شام میں جتنا ہے وہ ہاتھ دھونے کا پانی بھی ایک بکیٹ میں جمع ہوتا ہے، پانی کو گڑھا کر کے ڈال دیا جاتا ہے اور بچاؤ کھانا ڈال کے دفنا دیا جاتا ہے. یہ ہے کنڈے. خوشی تو کیسی منائی جاتی ہے آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. خوشی کیسے منائی جاتی ہے آپ کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. سمجھ لیجیے آپ کو میں ایک بار کہوں کہ بھائی عبداللہ صاحب گھر آ جائیے، بولو مت کسی کو، خاموشی سے آ جاؤ. پھر عبداللہ صاحب آپ میرے گھر آتے ہیں، میں دروازہ کھول جلدی اندر آ جاؤ، پھر پردہ ڈال دیتا ہوں. پھر گھر کے اندر کے روم میں لے جاتا ہوں جہاں پہلے سے پردہ پڑا ہے، پھر وہاں لے آ کر آپ کو بٹھاتا ہوں. پھر عام برتنوں میں نہیں، لوہے پیتل تانبے اور لوہے کے ایک مٹی کے برتن میں ایک خاموشی سے مٹھائی لاتا ہوں اور آپ کو کھلاتا ہوں، کھاؤ. اور کھانے کے بعد آپ کا ہاتھ پوچھنے لگاتا ہوں اور اس کے بعد ہاتھ دھونے لگاتا ہوں اور بچے وہی مٹی کا ڈال دیتا ہوں. اور آپ پوچھتے اس کے بعد کیا ہوا فیض بھائی اتنا ہو گئے؟ میرے کو لڑکا ہوا. آپ بولیں گے اتنا خفیہ ہوا؟ خوشی تھی تو کیسے منانی جائی تھی؟ ارے بھائی آ جاؤ آج دعوت ہے. کیوں؟ مجھے لڑکا ہوا. بھائی لڑکا ہی نہیں، میں لڑکی کی مثال دوں، مجھے لڑکی بھی آ جاؤ بھائی دعوت. ٹھیک. اور آپ آ رہے ہیں اور بھائی کیا فیض صاحب، کیا اللہ نے بہت آپ کو کیا نواز، آپ باہر سے مبارکباد دیتے آ رہے ہیں، پھر اندر آ رہے ہیں بیٹھ رہے، یہ ہوں گا نا خوشی. اب یہاں کیسی خوشی ہے؟ خاموشی سے بلا کے پردے ڈال کے اندر پردے، پردے میں پردے، کھانا بھی عام چیزوں میں نہیں، خاموشی سے کھا کر وہیں دفنا کر وہیں پھینکنا. کچھ نہ کچھ تو چال بازی ہے نا، کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے جس کو بولیں گے، پردے میں چھوڑا پورا کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے راز. اب یہ تو چلن کافی زمانے تک خارجی اور یہ چلاتے رہے. اس کے بعد اب یہ سنیوں میں کیسا ڈالا جائے عمل، تو ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا. جعفر صادق کی نیاز ہے ولی، جعفر صادق یہ بہرحال ایک تابعی میں سے ہیں، ان کی ولی نیاز ہے. اب اس کو عام عوام کیسے منائے؟ چونکہ عام عوام حنفی ہوتی ہے تو کہا جعفر صادق امام ابو حنیفہ کے استاد ہے بول دیا، جبکہ ان کا ملنا ثابت نہیں ہے دونوں کا. تاکہ اگر ریلیشن ثابت کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے، آدمی کو لگتا ہے اپنا لیڈر اور وہ لیڈر تو اور مضبوط ہو جاتا. تو ایک نیا ریلیشن ثابت کیا گیا، بولے استاد اور شاگرد، حالانکہ دونوں کا ملنا اور سننا ثابت نہیں ہے. چونکہ ایک اسٹوڈنٹ کا کسی استاد سے ملنا اور اس کا سما، اس سے سننا، اس سے لیکچر لینا بھی ثابت ہونا ضروری ہے. سما بھی ثابت نہیں دونوں کا، نہ ملنا ثابت ہے نہ سننا ثابت ہے. تو لگا دیا کہ کہا جعفر صادق کی نیاز ہے، اور جو یہ نیاز کرتا اس کا بیڑا پار ہو جاتا، اس کا یہ ہو جاتا، اس کا دکان چل جاتی، اس کا یہ ہو جاتا، اور بس جہل عوام لگی اس کے پیچھے پھر کنڈے منانے. وہ زمانے میں خارجی اور سبائیوں نے کیا، آج شیعوں سے یہ ہم رسم لیتے ہیں اور اس کو دھڑلے سے جو ہے سنی منا رہے ہیں. اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں نے تو اتنا تک کہہ دیا نا، صرف کوئی عربی میں ثابت کر دے رسم کا کیا نام ہے اس عمل کا، تو میں بھی کرنا شروع کر دوں کل سے. جو چیز عربی میں جس کی بنیادی اسلامی نہیں، اس کا نام ہی نہیں ہے اس کا، تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، سوچا ہی جا سکتا ہے. اور اس حد تک بڑھا دیا گیا کہ کنڈے کی عید، اوہ
ہے نا. کنڈے کی عید ہو گئی. اب بقرعید کو جو اہتمام سے نہیں منایا جا رہا, رمضان جو اہتمام سے نہیں, کنڈے کی عید منایا جا رہا. ادھار لے کر, ادھار پتہ نہیں کیا کیا کر کے لوگ قرض لے کر کرتے ہیں, اس لیے کہ بولے قرض لے کر کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا, جعفر صادق اس کی یہ نیا پار لگا دیں گے. اور پھر وہ پتہ نہیں کہ لکڑہارے کا قصہ بھی ہے کچھ. تبھی وہ بہت غریب تھا, انہیں جعفر صادق کی ایک نیاز کر دیا. یو پی کا یہ اودھی جو حکومت تھی یو پی کی, تو حال کا واقعہ 100-150 سال پرانا. نواب جو تھے اودھ کے, اس زمانے میں کوئی ایک تھا, وہ شیعہ تھے لیکن یاد رکھیں اودھ کے نواب. پھر انہوں نے یہ کیے تو ایک لکڑ ہے کہ اسی تقدیر چمک گئی والے. کیوں؟ تو وہ انہوں نے جعفر صادق کی نیاز کی, کتاب سے آتے چھوٹے چھوٹے کنڈے کی نیاز یہ. اور بس پھر معاملہ شروعات تو ایسی ہوئی, اور آج اس طرح سے بہرحال سنیوں میں منایا جا رہا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس میں جانا, اس کو منانا, اس کا کھانا ثابت نہیں ہے.